الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وازواجہ الطاہرین وعلی محی سنتہ شیخ معین الدین چشتی امام الطریقۃ والاولیاء الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، یہ سورہ دہر کی 18 آیتیں یہ مولا علی کے لیے اور بھی کئی آیت قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں 365 کے قریب، 360 کے قریب، بہرحال ان 18 پر سارے متفق ہیں کہ یہ مولا علی کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ آج مولا کائنات کی آج یوم شہادت پاک ہے، جمعے کا دن بھی ہے، بڑا خوبصورت اور مولا کا شہادت پاک ہے، تو مجھ کمتر حقیر فقیر اور ناچیز اور جو بے علم نے کوشش کی ہے، آپ لوگ جو ہے کچھ غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ میں اس کا ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سنیے مولا کے شان میں اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں۔ یہ آیت نمبر 5 ہے دہر کی، انسان بھی کہتے ہیں شاید ہر انسان۔ اللہ فرما رہا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور، اور وہ کافور کیا ہے؟ ایک چشمہ۔ یعنی اللہ تعالی مولا کائنات مولا علی کو یہ پہلا چشمہ ہے، اس کے بعد اور ذکر آئے گا، یہ چشمہ عطا فرمائے گا جس کا نام ہوگا کافور، اور مولا علی کو یہ چشمہ عطا فرمائے گا، اور جس کی ملونی جو ہے وہ کافور ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے اور بڑی حکمت والی زبان ہے اور بڑی پوشیدہ زبان ہے۔ حوض کافور عطا فرمائے گا جس کی ملونی کافور، کیا کافور؟ یہ ایک چشمہ ہے۔ آگے اللہ فرمائے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے اور اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ یہ وہ حوض کافور جو علی کو عطا فرمائے گا اللہ پاک، اس میں سے اللہ کے خاص اور خاص بندے یعنی اولیاء پیئیں گے۔ یعنی علی کو یہ حوض کافور اولیاء کے لیے عطا کیا جائے گا کہ اولیاء کو پلاؤ اور جتنا چاہو دو، وہ آپ کی مرضی ہے، چاہو تو پوری کی پوری نہر ان کے محلوں تک رواں کر دو۔ اب آپ کے سامنے یہ 7 نمبر آیت ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ امام حسن بیمار ہو گئے، مولا کائنات نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ حضور امام حسن بیمار ہیں۔ آپ نے فرمایا منت مانو۔ آپ نے 3 منتیں مانی 3 روزوں کی، یہ اسی کا ذکر ہے۔ آگے 9 نمبر آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو۔ اب جب افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو پہلے دن جب افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک مسکین آ جاتا ہے، دوسرے دن پھر افطار کرنے وہ اس کو دے دیتے ہیں، مسکین آ جاتا ہے پہلے دن کے افطار میں، ساری افطار اٹھا کے مسکین کو دے دیتے ہیں، دے دو کل کھول لے کے۔ دوسرے دن پھر افطار کرتے ہیں، پھر ایک یتیم آ جاتا اسے دے دیتے ہیں، افطاری روزہ نہیں کھولتے۔ تیسرے دن پھر ایک اسیر آ جاتا ہے، اس کو افطار دے دیتے ہیں، روزہ نہیں کھولتے۔ وہ سائل سوال کرتا ہے کہ بھوکا ہوں کھانا دو، افطار تھی پاس میں گھر میں، وہی دے دی، تینوں دن اٹھا کے۔ کچھ بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو یتیم اسیر، ایک دن یتیم کے روپ میں، ایک دن مسکین کے روپ میں، ایک دن اسیر کے روپ میں بھیجا، اور تینوں دن آپ نے کھانا دے دیا۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے، یہ 9 نمبر آیت آپ کے سامنے ہے دہر کی، انسان کی۔
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ شکر گزاری نہیں مانگتے۔ مولا نے فرمایا جب انہوں نے شکریہ ادا کیا، جبرائیل تھے یا پھر وہ اسیر یتیم اور وہ تھے مسکین، کہ آپ کا شکریہ بولے، شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں ہم شکرانہ نہیں چاہتے۔ 10ویں آیت میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے دہر کی، الانسان بھی کہتے ہیں سورہ کو، اس سورہ کا نمبر ہے 76۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ نمبر 11 آیت، فواقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا، تو اللہ نے انہیں اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرمائی۔ نمبر 12 سورہ دہر کی آیت نمبر 12، اور ان کے صبر یعنی وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے، اس کے سلا میں ان کو جنت اور ریشمی کپڑے عطا فرمائے۔ یہ ان صابروں کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی، علی کی بات ہو رہی ہے، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیتیں 18 سورہ دہر کی 5 سے لے کر 22۔ سنیے اب 13 نمبر آیت، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ 13 نمبر آیت۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کون؟ میرے مولا، اہل بیت۔ جنت پر تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھنڈ۔ یہ 14 نمبر آیت سورہ دہر کی، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے ہوں گے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ 15 نمبر آیت دہر کی آپ کے سامنے ہے، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر، اور چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا، یعنی پیالوں کا جس میں شراب چلے گی، اور چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے، یعنی چاندی کے جو پیالے ہیں وہ شیشوں کی طرح لگ رہے ہوں گے، اتنے چمکدار ہوں گے، مولا کے سامنے ان کا دور ہوگا۔ کیسے شیشے؟ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، کیسے شیشے؟ چاندی کے، ساقیوں نے انہیں پورے انداز پر رکھا ہوگا، پلانے والوں نے ان سے پورے انداز پہ رکھا ہوگا۔ یہ 16 نمبر آیت تھی۔ 17 نمبر آیت آپ کے سامنے مولا کی شان میں جو نازل ہوئی سورہ دہر کی، 76 نمبر یہ سورہ ہے، 29ویں پارے، سورہ دہر کی 17واں نمبر آیت آپ کے سامنے ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا۔ لیجئے صاحب، وہ دوسرا حوض جو علی کو عطا ہوا وہ بھی آ گیا، اس کا بھی ذکر، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی، اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، یعنی ایک اور حوض عطا ہوگا علی کو، کافور سے تو اولیاء کو پلا دیا، اب یہ زنجبیل کن کے لیے ہے، یہ سلسبیل کس کے لیے ہے؟ جو علی کو عطا ہوگا۔ کافور تو عطا ہو گیا، اب ایک اور حوض علی کو عطا ہوا، اس کو سلسبیل کہتے ہیں۔
یہ حوض علی کو عطا ہوگا مرشدین کامل کے لیے کہ علی مرشد کامل کو عطا کرو اور ان سے کہو اپنے مریدین صادق کو پلائیں. یہ دو خاص حوض دو خاص قوموں کے لیے علی کو عطا ہوں گے. علی کو عطا ہوں گے اولیاء کے لیے اور پیران طریقت کے لیے, شیوخ کے لیے اور ان کے مریدوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ 17ویں آیت تھی, 18ویں آیت تھی دہر کی. اب 19ویں آیت جو مولا کے لیے نازل ہوئی, عینم فیہا تسمی سلسبیلا. یہ 18ویں آیت بھی میں نے پڑھ دی, جس کو سلسبیل کہتے ہیں, اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ زنجبیل ہوگا. اب 19ویں آیت آپ کے سامنے ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْشُورًا. اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. سبحان اللہ. یہ 18 آیت مولا علی کے لیے جو نازل, 19 آیت جو مولا علی کے لیے نازل, دہر کی 19 آیت. اب 20ویں آیت آپ کے سامنے ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت. یہ آیت 20 ہے مولا علی کے لیے. ارے بھائی شہزادے امام حسن امام حسین ہے جنت کے, جنت والوں کے. بھائی جنت میں کوئی بوڑھا یا بچہ تو ہوگا نہیں, ہوں گے تو سب جوان ہی. جنت میں کوئی بچہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو جنتیوں کے سردار ہوں گے, سارے جنت والوں کے سردار ہوں گے, تو پھر بادشاہ بھی تو کوئی ہوگا. اللہ یہاں سلطنت کا اعلان فرما رہا ہے علی کی, کیونکہ حضور تو مقام محمود پہ چلے جائیں گے, تو سلطنت کس کی ہوگی, بادشاہت کس کی ہوگی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور جب تم ادھر نظر اٹھاؤ ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت, اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت. کس کی سلطنت؟ علی کی سلطنت. یہ آیت نمبر 20. علی کی سلطنت کا اعلان ہے جنت میں, بادشاہت کا اعلان ہے, جس کے بیٹے شہزادے ہوں گے, جس کی بیوی خاتون قیامت خاتون جنت ہوگی. سبحان اللہ. یہ 20ویں آیت تھی سورہ دہر کی. اب 21ویں آیت آپ کے سامنے ہے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. ان کے بدن پر ہیں قریب کے سبز کپڑے اور کناویس کے, اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے گئے, اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی. یہ آخری آیت ہے جو مولا علی کے لیے نازل ہوئی دہر کی 22ویں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولا علی کے یوم شہادت پاک پر یہ تبرک مجھ حقیر فقیر ناچیز کی طرف سے امت مسلمہ کی خدمت. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.